بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوشل ایشو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ گھر کے ماحول کو بہترین کریں۔ میں بار بار تاکید کرتا ہوں عزیزان محترم، گھر اچھا کریں، گھر کے ساتھ گفتگو اچھی کریں، اپنی زوجہ کو اہمیت دیں، اور زوجہ کے لیے بھی ہے ویسے کہ وہ بھی آپ کو اہمیت دے۔ یہ گھر اگر اچھا ہے تو یہ گھر ملائکہ کے لیے زمین میں تاروں کی طرح چمکے گا۔ اگر یہ گھر خراب ہے تو یہ جہنم میں لے کے جائے گا بہت سارے لوگوں کو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب گھر جا ہی نہیں سکتا آدمی، جہنم بنا ہوا ہے گھر۔ گھر جاتے ہیں زوجہ پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیتی ہے، اس سے بہتر ہے بندہ باہر رہے۔ کیوں ہے ایسا؟ سکون کی جگہ ہونی چاہیے گھر۔ جب قرآن کہہ رہا ہم نے تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سکون کے لیے بنایا ہے۔ مرد حضرات کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی سکون باہر ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی آفس میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ رہا ہے۔ کتنی خواتین ہمیں کمپلین کرتی ہیں مولانا صاحب کیا کریں ہم، کسی اور سے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ اسلام ہے؟ تعجب ہوتا ہے کہ متدین لوگ اپنے آپ کو اسلام اور سب لبادہ اوڑے ہوئے، اور کام کیسے ہمارے ناجیزانے محترم۔ آپ پھر بولیں گے مولانا صاحب پھر اسٹریس دے رہے ہیں۔ نہیں، اسٹریس کی بات نہیں ہے عزیزان محترم، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ میرے سے تو امام زمانہ نے پوچھنا ہے کہ ہم نے تمہیں بھیجا تھا، تم نے معاشرے کی برائیوں کو کیوں نہیں بولا، بات کیوں نہیں کی؟ تمہیں ڈر تھا کہ تمہیں اگلی دفعہ نہیں بلائیں گے؟ میں نے کہا نہیں یا امام، میں تو اپنی جیب میں استعفیٰ لے کے جاتا ہوں اور ہر جگہ جا کے کہتا ہوں یہ آخری دفعہ آ رہا ہوں۔ اس لیے بقول جان ایلیا کے کہ جہاں بھی جائیے لوگوں کو خفا کیجیے، خفا کریں، یہ ہم سے خفا ہوں مگر امام کی رضایت ضروری ہے۔ مولانا رومی نے مثنوی میں ایک واقعہ بیان کیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ ایشو بہت زیادہ ہو گیا عزیزان محترم، صبح شام میسیجز اسی کے آتے ہیں، اور ہر معاشرے میں کون سا ہر معاشرے کے اندر یہ مصیبتیں ہوئی ہوئی ہیں۔ مولانا رومی نے بیان کیا کہ واقعہ مثنوی میں حکایت بیان کی کہ ایک شخص تھا، میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ایک شخص تھا گاؤں میں، اس کے بڑے مسائل تھے، روحانی مسائل تھے، اقتصادی مسائل تھے۔ اس نے بولا سنا ہوتا شیخ صاحب ہیں ایک گاؤں میں رہتے ہیں، میرے مسائل حل کریں گے۔ جب اس کی زمین کاش نکلی تو چلا گیا، شیخ صاحب کا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا۔ شیخ صاحب کے دروازے پر دق الباب کیا تو اندر سے خاتون نکلی، ان کا شیخ صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے شیخ صاحب کو صلواتیں سنا دی۔ کون شیخ؟ نہ وہ کسی کام کا نہ کچھ ہے، کوئی نہیں رہتا یہاں، نکل جاؤ۔ یہ بہت تعجب کیا، میں تو اتنا احترام سمجھتا تھا شیخ صاحب کا۔ گیا وہ گاؤں میں، دوسری جگہ دیکھا تو ایک تندور ہے، اس سے پوچھا شیخ صاحب کا، تو کہاں وہ جنگل میں گئے ہوئے ہیں، وہ لکڑیاں لا کے مجھے بیچتے ہیں، میرا تندور چلتا ہے، ان کا گزارا ہوتا ہے۔ وہ بھی جنگل چلا، چلتے چلتے دیکھا جنگل بڑا گھنا ہو گیا، تو اسے ڈر لگا کہ پتہ نہیں کوئی جانور نہ آ جائے۔ پلٹنے لگا تو دیکھا ایک بہت دھان پان سا، کوئی بہت نازک سا کوئی شخص آ رہا ہے۔ تو جب قریب گیا تو دیکھا کہ پوچھا کہ آپ شیخ صاحب کو جانتے ہیں؟ کہا میں ہی ہوں۔ تو اچانک سے اس نے دیکھا کہ برابر میں ایک ببر شیر بھی ہے کہ جس کی پیٹھ کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ گھبرا گیا، وہ لگا کہ ڈرو نہیں، بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی بیٹھ گیا، وہ شیر بھی وہیں بیٹھ گیا۔ اب اس نے اپنے مسائل بولنا شروع کیے، تو اس نے آخر میں کہا کہ میں نے جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا اس سے زیادہ آپ کو پایا، سارے مسائل آپ نے روحانی، معنویت، اقتصادی سب مدد میں۔ نہیں کہتا شیخ صاحب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ کے جو گھر گیا تھا، آپ کی جو گھر میں کام کرنے والی ہے بہت بدتمیز ہے، اس نے بڑے دن آپ کے بارے میں کیا بولا؟ تو انہوں نے بولا کہ میاں صاحب آرام سے بات کیجئے، وہ ہماری زوجہ ہیں، ان کو تحمل کرتے ہیں تو جنگل کا شیر گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب آپ خوش مت ہوں، اصل میں آپ کی زوجہ بھی آپ کو برداشت کر رہی ہے۔ یہ دونوں کے لیے عزیزان محترم، وہ تحمل، اسلام، صبر۔ گاڑی کے ویل بیلنسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، بیلنس آؤٹ ہو جائے گاڑی ٹھک جائے گی کہیں نہ کہیں جا کے۔ خود دونوں ویل صحیح ہونے چاہیے۔ آپ ایک جگہ سٹیپ نہیں لگا دیں گاڑی ٹیڑھی ہو جائے گی آپ کی۔ دونوں کو صحیح چلنا ہے، آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، وہ آپ کو برداشت کر رہی ہے۔ ایک وجود کو برداشت کرنا آسان ہے، آپ تو صبح شام باہر نکال کے ہوا کھا لیتے، نہیں وہ تو سارا دن گھر کے اندر ہے۔ جن کی زوجہ کام نہیں کرتی وہ تو گھر کے اندر ہے۔ اگر آپ اس کی زندگی اس کے اوپر سخت کر دیں، کہاں جائے وہ تو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی آپ کے لیے تھی،
سارا دن آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہے، کچن میں سارا دن کھڑی رہے، پھر بھی آپ جا کے عزیزان محترم اخلاق، قدر،